بسم الله الرحمن الرحيم۔ بڑی 11ویں شریف کا مہینہ ہے اور آپ کے اصحال ثواب کے لیے محافل کا انعقاد بھی کیا جاتا ہے، جس میں آپ کے فضائل و مناقب اور آپ کی کرامات بھی بیان کی جاتی ہیں۔ بے شک آپ کی کرامات تواتر سے ثابت ہیں، لیکن ان کرامات کے اندر سے نچوڑ نکالنا وہ بیان کر رہے تھے کہ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جس کاسے کے اندر انا ساغر کو قید کیا تھا، وہ کاسا جب آپ کی ملاقات ہوئی تھی حضور غوث پاک کے ساتھ، تو حضور غوث پاک نے وہ کاسا آپ کو پیش کیا تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین اکرام، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ مہینہ بڑی 11ویں شریف کا مہینہ پیران پیر روشن ضمیر محبوب سبحانی قندیل نورانی غوث صمدانی شہباز لامکانی حضرت شیخ عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی 11ویں شریف کا مہینہ ہے، اور آپ کے اصحال ثواب کے لیے محافل کا انعقاد بھی کیا جاتا ہے، جس میں آپ کے فضائل و مناقب اور آپ کی کرامات بھی بیان کی جاتی ہیں۔ بے شک آپ کی کرامات تواتر سے ثابت ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہر بندہ اٹھے اور اپنی من پسند کی کرامت بنا کر آپ کی طرف منسوب کر دے، ایسی بات نہیں ہے۔ کرامات سن کے آگے بیان کر دینا، فضائل سن کر آگے بیان کر دینا، یہ ہر بندہ یہ کام کر سکتا ہے، لیکن ان کرامات کے اندر سے نچوڑ نکالنا، صحیح اور کھوٹے کی پہچان رکھنا، یا جو باتیں نبی علیہ السلام کی طرف منسوب کی گئیں ان میں موضوع روایات کو کتابوں کے اندر سے کھنگالنا، یہ ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے، اور اس طرح کا موضوع بیان کرنے کے لیے بہت اشد قسم کی محنت کرنا پڑتی ہے۔ ایک پاکستان کے بڑے نامور قسم کے خطیب، بہت بڑا ان کا نام ہے، وہ بیان کر رہے تھے کہ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جس کاسے کے اندر انا ساغر کو قید کیا تھا، وہ کاسا جب آپ کی ملاقات ہوئی تھی حضور غوث پاک کے ساتھ، تو حضور غوث پاک نے وہ کاسا آپ کو پیش کیا تھا۔ بہت بڑا نام، اور اتنے بڑے نام سامنے آتے ہیں اس طرح کی کرامات بیان کرتے ہوئے کہ ان کا نام لیتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے۔ تو یہ سوال کیا گیا، فتاوی شارح بخاری جلد نمبر 2 ہے، صفحہ نمبر یہ 130 ہے، ان سے سوال کیا گیا کیا کوئی ایسا واقعہ ہے کہ حضور غریب نواز کی حضور غوث اعظم سے ملاقات ہوئی اور آپ نے کاسا پیش کیا اور پھر آپ کی ضیافت فرمائی، محفل سماع کا انعقاد ہوا؟ پہلی بات تو یہ یاد رکھیں کہ یہ محفل سماع جو ہے اس کی کچھ شرائط ہیں، کچھ حدود ہیں، کچھ ضوابط ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ جو داتا گنج بخش رحمت اللہ تعالی علیہ نے کشف المحجوب میں محفل سماع کا ایک باب باندھا ہے، اس میں آپ نے شرائط میں یہ لکھا ہے کہ یہ عوام الناس کے لیے نہیں ہے، عوام الناس کے لیے محفل سماع نہیں ہے، اس کے لیے اہل علم، اہل طریقت، اہل ذوق ہونا شرط ہے۔ یہ خواص کی محفل ہے، یہ عوام کی محفل نہیں ہے۔ آج کل تو بھنڈ قسم کے نعت خواں طبلہ بجاتے ہیں اور پیچھے لوگوں کو کہتے ہیں جی داتا صاحب نے بھی یہ لکھا ہے، اور جو داتا صاحب نے شرائط لکھی ہیں وہ ذرا بیان کرو نا۔ شریعت کی توشین سے تم بے خبر ہو، اور سامنے کشف المحجوب کو رکھ کے تم اپنی نفسانی خواہشات کو پورا کرنا چاہتے ہو، طبلے بجا کر تم گانوں کی طرز پہ نعت پڑھنا چاہتے ہو۔
یہ تمہارا عشق ہے، آنے سے پہلے تم پیسے طے کر کے آتے ہو، اوپر والے جو ہوں گے وہ بھی ہمارے ہوں گے، تو پھر تم اپنا عشق رسول ظاہر کرنا چاہتے ہو۔ یہ گزشتہ دنوں بھی ایک مفتی عارف ستار صاحب نے مسلک حق اہل سنت کا سچا سپاہی ہونے کا یہ ثبوت دیا کہ اپنی محفل کے اندر ایک آصف چشتی نامی ایک بانڈ تھا، اور تبلے کے ساتھ جناب گانے کی طرز میں نعت پڑھ رہا تھا۔ آپ نے بڑا جرت مندانہ انداز سے آپ نے اس کو روکا اور اس کو وہاں سے آپ نے نکلوایا، اور یہ بڑا، میں کہتا ہوں آپ کی جرت کو میں سلام پیش کرتا ہوں۔ تو بہرحال یہ آپ سے سوال کیا گیا تو آپ اس کے جواب میں بتاتے ہیں کہ جس نے یہ بیان کیا ہے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس سے ذرا دلیل مانگیں، یہ حق بھی ہے، اس سے دلیل مانگیں کہ آپ نے کس کتاب سے دیکھ کر یہ بیان کیا ہے۔ اور فرماتے ہیں کہ میں نے ان دونوں حضرات کے حالات پر جتنی معتبر کتابیں پڑھی ہیں، کسی میں نہ تو یہ ملا کہ ان دونوں حضرات کی آپس میں ملاقات ہوئی، اور نہ ہی ان دونوں روایتوں میں سے کوئی روایت ملی۔ ان دونوں روایتوں کا حال یہ ہے کہ کسی معتبر تو معتبر، کسی غیر معتبر کتاب میں بھی یہ واقعہ نہیں لکھا کہ آپ کی دونوں کی ملاقات ہوئی۔ فرماتے ہیں اس پر سارے مورخین کا اتفاق ہے کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا وصال 561 ہجری میں ہوا، اس پر سب کا اتفاق ہے۔ اور اس پر بھی سب کا اتفاق ہے کہ حضور خواجہ غریب نواز کی ولادت 537 ہجری میں ہوئی۔ حضور غوث اعظم بغداد میں ہیں اور یہ سنجر میں ہیں، افغانستان کے علاقے میں، وہاں پر ان کی ولادت ہوئی۔ 15 سال کی عمر میں ابراہیم قندوزی رحمت اللہ تعالی علیہ کا تبرک کھایا اور دل میں علم دین سیکھنے کا جذبہ پیدا ہوا، خواجہ غریب نواز کو جذبہ پیدا ہوا۔ اس کے بعد 20 سال علم ظاہر وہاں پہ حاصل کرتے رہے۔ علم ظاہر حاصل کرنے کے بعد پھر آپ نے سفر کیا بغداد شریف کا۔ اب 15 سال عمر ہے، 20 سال مزید اس میں ایڈ کریں، کتنے؟ 35 سال ہو گئے۔ ولادت کب ہے؟ اس پر سارے مورخین کا اتفاق ہے کہ خواجہ غریب نواز کی ولادت 537 ہجری میں ہوئی۔ 37 کے اندر 35 ملائیں تو یہ 72 ہو گئے، یعنی 572 ہجری میں آپ نے سفر کیا بغداد کا۔ تو حضور غوث اعظم کا وصال کب ہوا؟ 561 ہجری میں، یعنی آپ کے وہاں جانے سے 11 سال پہلے حضور غوث پاک دنیا سے ظاہری وصال فرما چکے تھے، تو ملاقات کیسی ہوئی؟ تو لہٰذا یہ من گھڑت سی ایک بات ہے، یہ آج سے نہیں، یہ متقدمین سے یہ سلسلہ چلتا آ رہا ہے۔